this computer. There we go. चलो जी. अच्छा, अभी पिछली दफा जब हम बात कर रहे थे पंजाबी की तो जिक्र हो रहा था, तो मैंने कहा था मिर्जा साहिबा जो है वो मेरा पसंदीदा किरदार है पंजाबी लिटरेचर का और स्टोरीज का। तो पंजाबी जो लिटरेचर या जो स्टोरी है उसमें मेरा जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट हुआ 1978-79 में। हमारे एफएससी के प्रोफेसर थे, उनका नाम था सरफराज हुसैन फारूकी साहब। सो ही स्टार्टेड, तो उनके साथ फिर मैंने हीर वारिस शाह पढ़ी, तो फिर मुझे बहुत इंटेंसली शौक हुआ। और फिर मेरे साथ जो एक दो दोस्त थे मसूद और वो अरशद, वो पंजाबी बोला करते थे, तो मुझे पंजाबी मुश्किल लगती थी, तो फिर मैंने सोचा पंजाबी सीखनी चाहिए। तो पंजाबी सीखी तो फिर मैं आई जस्ट टोटली फेल इन लव। तो उसमें फिर उर्दू के साथ साथ जो पंजाबी की जो शायरी है उसमें और पंजाबी की जो लोकगीत हैं उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो आई डोंट नो अगर इकराम भाईजान को याद हो तो मैंने एक पाकिस्तान यूथ टैलेंट काउंसिल बनाई थी, जिसका एक दो इवेंट्स में मैं लेट हो गया था, फिर मुझे बड़ी डांट पड़ी थी डैडी जान से। तो वो वहाँ पे आरिफ लोहार को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें पहली दफा वहां से, व्हेन ही वाज ओनली 18-19 इयर्स ओल्ड। तो मैंने देखा कि हमारी शायरी कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है, और हम इसको कितना डिस्काउंट करते हैं। तो मिर्जा साहिबा की जो स्टोरी है वो स्टोरी जो है इट इज ए रियल स्टोरी, और उस स्टोरी में हर चीज है, वो ऐसे नहीं है कि कोई देवमालाई स्टोरी है कि कोई बादशाह था, ऐसी बात नहीं। रियल स्टोरी ऑफ रियल हीरोज ऑफ रियल स्टोरी इन द सेंस के दैट टेल्स इट ब्रिंग्स कि एक बहादुर शख्स, मर्द, पंजाबी मर्द, जो कि बेवकूफ़ी की हद तक जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, और ही टेक्स great odds to fight for his right and what is his, and the bravery of the woman, the emotions that are exchanged between people. तो उसमें तो स्टोरी ऐसे है कि एक बड़ा मजेदार कैरेक्टर गुजरा है इस्लामिक पंजाब की हिस्ट्री का, उसका नाम है दुल्ला भट्टी। आपने सुना होगा। सुना। दुल्ला भट्टी जो था वो था कि उसके बाप को मुगलों ने मार दिया था और दुल्ला भट्टी को ये साथ ले गए थे। तो वो लाहौर किले में रहा था अकबर बादशाह के पास, और जो मिर्जा जट था वो दुल्ला भट्टी का बचपन का दोस्त था। तो दुल्ले भट्टी को तो एक मुकाबला करवाया था अकबर ने तीर अंदाजी का, जिसमें के ये गया था मिर्जा जट, और ये बहुत जबरदस्त तीर अंदाज था। तो इसने अपने तीर से जीता। तो बादशाह अकबर ने इसको घोड़ी दी, उसका नाम था, इनाम में उसका नाम था बक्की। तो उसने वो घोड़ी अपने तीर अंदाजी के मुकाबले में जीती थी। एंड देन ही यूज्ड द सेम हॉर्स, तो वो उसने अपनी घोड़ी को इस्तेमाल किया, और फिर उसने दुल्ला भट्टी जो था उसको आज़ाद करवाया था। और फिर दुल्ला भट्टी ने जाके पिंडी भटिया में जाकर उसने फिर जो है बगावत कर दी थी बादशाह अकबर के खिलाफ। और जस्ट टू क्रिएट हिस्टोरिकल कनेक्शन, दुल्ला भट्टी जो है वही भट्टी है जिसके रिश्तेदारों में और जिसकी औलाद में हमें मेजर अजीज भट्टी मिलता है, राहील शरीफ मिलता है, और मेजर शबीर शरीफ शहीद मिलते हैं। ये सारे भट्टीज हैं। तो भट्टियों की, और जो ये बंदा था ये मिर्जा जट, ये सांदलबार का था। सांदलबार का इलाका जो है वो पंजाब और जो चनाब और जो रावी है उसके दरमियान के इलाके को सांदलबार कहते हैं। सुतलज और जो चनाब का दरमियानी इलाका है उसको नीली बार कहते हैं। तो सांदलबार में जो खरल और भट्टी थे ये इकट्ठे मिलके इनका था। तो फिर जो मिर्जा जट की बहन जो थी उसका नाम था छत्ती। छत्ती का रिश्ता जो है वो भट्टियों के घर हुआ था और उसकी बारात ने आना था। तो स्टोरी यूं है कि साहिबा जो थी वो मिर्जा जट के मामू की बेटी थी, और मिर्जा जट का जो मामू था उसका नाम था खीवा, और खीवा खान जो था उसका अपना एक जगह थी जिसका नाम उसने खीवा रखा हुआ था, उसका नाम भी खीवा, आज भी खीवा है। और फैसलाबाद से 12 मील दूर एक दानाबाद गांव था जहाँ का ही रहने वाला था। तो दानाबाद की जागीर जो थी वो अकबर बादशाह ने घोड़ी के साथ इसके नाम कर दी थी, मिर्जा जट के नाम। लेजेंड है कि मिर्जा जट जो है उसकी 6 बहनों का एक भाई था, मगर उसके और भाई भी थे, वो कहते हैं 4 भाई थे और कुछ बहनें थी। तो मिर्जा जट जो था वो बचपन में अपने मामू के घर रहा, तो वो इकट्ठे ये स्कूल जाते थे। तो जब ये बड़े हो रहे थे
تو مرزا جٹ کو عشق ہو گیا اپنی ماموں کی بیٹی سے جس کا نام صاحبہ تھا. تو جب ماموں کو پتہ چلا اس نے ساتھ 2 چپیڑیں لگائیں اس کو اور فارغ کر دیا کہ جاؤ تم اپنے گھر. اور مرزا جٹ جو تھا وہ چلا آیا. تو راستے میں جو سٹوری ہے کہ جب مرزا جٹ جو تھا اس کے پہلے بہنیں تھیں تو بھائی پیدا نہیں ہو رہا تھا, تو اسے ایک نوشا شاہ ایک پیر ہیں جن کی دعا سے مرزا جٹ پیدا ہوا تھا, نوشا پیر اسے انہیں کہتے ہیں. تو مرزا جٹ کو اپنے بارے میں یہ بھی خوش فہمی تھی کہ کیونکہ میں پیر کی دعا سے پیدا ہوا ہوں تو مجھے کچھ ہو نہیں سکتا جنگ میں یا اس میں لڑائی میں. تو جو کلائمیکس جو ہے سٹوری کا وہ پاکستانی جو پنجابی لٹریچر ہے وہ اس کی معراج ہے, کیونکہ اٹ از اے اسٹوری آف این امیزنگ dialogue that takes place between 2 characters which is صاحبہ and مرزا. تو اب ہوتا یوں ہے کہ وہ ایک جب جو صاحبہ جو ہے وہ اس کو پیغام بھیجتی ہے کامو برہمن کے نام کے کرمو براہمن کے ساتھ کہ میری شادی ہونے لگی ہے تو اگر تو تم میں ہے جان تو آ کے مجھے لے جاؤ کیونکہ میں تو تمہارے بچپن کی منگیتر ہوں, منگ ہوں. تو اب یہ مرزا جٹ گھوڑی چڑھنے لگتا ہے تو اس کی بہن جو چھتی ہے وہ اسے روکتی ہے کہ تم نہ جاؤ کیونکہ میرا تو رشتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں بھٹی. تو اس نے کہا تمہارے باقی بھائی موجود ہیں وہ خیال کر لیں گے, مجھے جانا ہے کیونکہ میں نے تو وہاں پر. پھر اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ نہ جا, تو وہ ماں کی بات بھی نہیں سنتا. تو باپ اسے کہتا ہے کہ تو مرزا اسے کہتا ہے کہ اگر تو ہوتی نا وہ میری بیوی تو میں اسے چھوڑ دیتا, وہ ہے میری منگ, اور جو منگ کو میں نے چھوڑ دیا اپنی تو کھرلوں کی ہو جانی ہے بےزتی, وہ نہیں میں نے چھوڑنا چاہے کچھ ہو جائے. تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اب تو جا رہا ہے نا تو پھر صاحبہ کو ساتھ ہی لے کر آئیں, نہیں تو واپس نہ آئیں. تو وہ جاتا ہے اپنا وہ گھوڑی لے کے چلا جاتا ہے. So he leaves and it's about 15-20 miles away, which is a lot of riding for him. He goes there. تو جس گاؤں میں اس کا ماموں رہتا ہے کھیوا خان, اسی گاؤں میں اس کی رہتی ہے ماسی, اس کی خالہ, اس کا نام ہے بیبو. وہ بیبو کے گھر رہتا ہے رات کو. تو وہاں پر ایک اس کا جو ہے نوید, I need you to let me share the screen. تو وہ بیبو جو ہے وہ کے گھر رہتا ہے. تو یہ ان بہت سے لوگوں نے اس کو گایا ہے. جو اس کا پہلا شاعر ہے وہ پیلو تھا جس نے یہ لکھا تھا. اس کے بعد حافظ برخودار جو ہیں انہوں نے 1672 میں دوبارہ اس کو لکھا, اسی قصے کو. اور لیٹسٹ جو قصہ لکھا ہے وہ جو ہیں ایک استاد ہیں, ان کا نام ہے کیا نام ہے, فتح پوری سمبڑی, انہوں نے لکھا تھا یہ سن 1930 میں. تو اس کو بہت سے لوگوں نے گایا ہے, لیکن جو اس کے ساتھ صحیح جو انصاف کیا ہے وہ میرے خیال میں یا تو عالم لوہار نے اور عارف لوہار نے کیا, اور ساتھ آج کل ایک اور اس کے ساتھ جو ہے ایک کا نام ہے وہ بالی جٹی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے, وہ اس نے گایا. تو میں آپ کو ایک جسٹ چھوٹی سی فقرہ سنواؤں گا اس کا عارف لوہار کا, تو آپ کو میں سنواتا ہوں اس میں. تو یہ ذرا سنیے گا. نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین؟ بالکل آ رہی ہے. یہ دیکھیں. اچھا, یہ جو میں نے آپ کو سنوایا ہے پیس, یہ بڑا انٹرسٹنگ پیس ہے کہ یہ وہ پیس ہے جس پہ وہ کہتے ہیں, وہ جو صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ 7-5 مرن گوانڈنا بکیاں نو چڑے تاپ تے سوندیاں ہو جن گلیاں شہر دیاں وچ مرزا یار پھرے, کہ ایک سٹیٹ ہے ان لو وین یو آر ایکسٹریملی جس کو کہتے ہیں یو آر ایکسٹریملی سیلفش اینڈ یو وانٹ. تجھے یہ آتا تو ذرا تو گا کر تو سنا. بڑی گانے والا حصہ بھی سناتا ہوں آپ کو, ابھی وہاں پہنچا نہیں ہوں. تو وہ
اب وہ جو ہے اس کا جو خراد جو ہے، جس کا مطلب ہے کہ جس کی ہٹی ہے، جو لوہار ہے گاؤں کا، وہ مرزا جٹ کے بچپن کا دوست ہے. تو وہ مرزا جٹ اسے کہتا ہے تو اسے 20 کلیاں بنا کے دیتا ہے اس کی لوہے کی. تو اس کو لگا کے he hikes up into صاحبان's room، اور صاحبان کو وہ وہاں سے نیچے لے کر آتا ہے اور اپنی بکی کے اوپر بٹھانے لگتا ہے. تو اب یہ قصہ بڑے انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے کہ جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ باقی اس وقت اس کے بعد کیا ہوا، جو وہ سٹوری ہے وہ بکی کی زبانی یعنی کہ گھوڑی کی زبانی ہمیں پتہ چلتی ہے. تو گھوڑی جو ہے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ مجھے زبان دے. تو یہ گھوڑی باقی قصہ سنا رہی ہے کہ ہوا کیا ہے. تو گھوڑی جو ہے وہ صاحبہ کو پسند نہیں کرتی کیونکہ گھوڑی doesn't like him falling in love with her. تو وہ گھوڑی کہتی ہے کہ اس نے جو جب نیچے وہ بیٹھنے لگتی ہے تو وہ جو صاحبہ جو ہے وہ ظاہر ہے بہت بڑے چودھری کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے یہ گھوڑی یہ مریض سی گھوڑی ہمیں کیسے چلائے گی، اس سے اچھی تو میرے باپ کے جو استبل میں گھوڑے بندھے ہوئے ہیں. تو وہ بکی کو یہ بات پسند نہیں آتی اس کی گھوڑی کو. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو 10 بھینسوں کا مکھن کھلاتا ہوں، یہ گھوڑی بڑی تیز ہے، تمہیں پتہ نہیں مجھے انعام میں ملی ہے، تو بیٹھ تو صحیح اس پہ. تو بیٹھ کے جناب وہ چل پڑتے ہیں. اب وہ بھاگ رہے ہیں تو جو 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 مرزا جٹ ہے وہ کئی دنوں کا جاگا ہوا ہے. تو وہ آخر میں ایک بہت درخت کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر نیند آ جاتی ہے کیونکہ وہ دوپہر کا وقت ہو چکا ہے، صبح یعنی کہ صبح کی اذانوں سے نکلے ہوئے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ اب میں نے نیپ لینی. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر یہ اس کا کلائمیکس ہے. تو اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیا سناتی ہیں. میں کوشش کروں گا، میں شاید اتنا ترنم میرا نہیں ہے جتنا شمس بھائین کا ہے، بٹ ایسے وہ کہتا ہے کہ دیکھ جنڈولا باڑدا ایدی کیسی چھاں میں تنی جدیاں کوڑاں نال زمین دے تے پیندی نہیں کنی. اس کا مطلب ہے کہ یہ بوہڑ کا درخت دیکھ کتنا گھنا ہے کہ اس کی جو کونے ہیں وہ زمین کے ساتھ مل رہی ہیں، اس کے شاخوں کی کونے، اور اس کے اندر سے بارش کی بوند نہیں پڑ سکتی. پھر کہتا ہے کہ کوڑی کیوں دوپہری ماری ہے جڑی سر تے سون بنی. اب وہ گھوڑی نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے سٹوری میں، کیونکہ جو بھی بندہ سٹوری سناتا ہے تو اس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسرٹ کرتا ہے سٹوری میں. تو وہ گھوڑی کہتی ہے کہ میرا فیضان ایک منٹ، یہ پریزنٹیشن ختم کر، تمہاری آواز ٹوٹ رہی ہے. اچھا اب وہ میں یہ شیئر کرنا بند کروں گا تو بند ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ جو سٹوری جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم اب وہ جو ہے وہ گھوڑی کہتے ہیں کہ وہ he was so nice to me. تو آپ لوگ اگر میوٹ کر لینا تو اچھا رہے گا. Can you mute everybody else? نوید ہاں آواز آ رہی ہے مجھ کو تو ٹھیک آ رہی ہے. اچھا تو اب اس میں اب ہوتا یوں ہے کہ جب وہ کہتی ہے گھوڑی کیوں دوپہری ماری ہے جڑی سر تے سون بنی. تو وہ گھوڑی کہتی ہے کہ گھوڑی از لائک اے امبریلا جو کہ مجھے بچا رہی ہے، تو اس کو ہم کیوں اس وقت تھکائیں، تو ہمیں اب سو جانا چاہیے. تو اس وقت مرزا جو صاحبہ کہتی ہے اسے کہتی ہے کہ دوپہر کی ہے کہ دیکھ تیتر بول دے تے پیر جھوٹن مور تینو کتھوں آئیاں نیندراں جٹا مینو خطرے ہور. وہ کہتے ہیں کہ پورا جو جنگل ہے جاگ رہا ہے، تیتر بول رہے ہیں اور جو مور ہیں وہ اپنے پیر جھنجھوڑ رہے ہیں. یہ ایک بڑی خوبصورت ایکسپریشن ہے. وہ یہ ہے کہ جب مور ناچتا ہے تو اس کے بعد ایک مقام آتا ہے، وہ اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے اور اس وقت بہت شور مچاتا ہے کیونکہ اسے پیر اپنے برے لگتے ہیں، تو وہ اپنے پیروں کو اپنی چونچ سے نوچتا ہے، ساتھ وہ بہت شور مچاتا ہے. تو کہتا ہے یعنی کہ وہ مقام، اب یہ دیکھیں ایکسپریشن دیکھیں پنجابی زبان کا کہ پیر جھوٹن مور، کہ اب مور جو ہے جو اس شور میں تمہیں نیند کہاں سے آ گئی ہے. جٹا تینو ہاڑا دینی آ رب دا تو گھوڑی اگانو ٹور، کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تم گھوڑی آگے بڑھو. اب وہ جو مرزا جٹ ہے وہ جو ہے he's a Punjabi مرد, he's full of himself. So he says کہ چلیے
ਸੌਂ ਜਾ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ ਦਿਲਗੀਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ घोड़ी फड़ ली मेरा कंबिया नहीं द शरीर कि जब से मैंने घोड़ी संभाली है मेरा जिस्म नहीं कांपा खौफ से मेरे हथ कमान हुनेर दी विद लाल सुनहरी तीर कि मेरे हाथ में हुनेर की बनी हुई जो है वो कमान है जिसका मतलब है कि हुनेर उस जमाने में और कहते थे चाइना को तो चाइना से कमान आती थी कि जब आप खींचते थे तो वो दोरी हो जाती थी और तीर बहुत दूर तक जाता था यानी कि उस जमाने भी चीजें मेड इन चाइना होती थी तो मेरे हथ कमान हुनेर दी विच लाल सुनहरी तीर जिन्नू पढ़ बिस्मिल्ला मारदा ओदे टोटे ही कर दियां चीर नी मैनू डीक चरोकनी मैं वेखां तेरे वीर कि मुझे भी बड़े अरसे से है कि मैं तेरे जो हैं भाई उनको देखूं वो किसके बने हुए हैं ते पहली मारा खान शमशीर नू जेदी है तू मंग दूजी मारा वो फिर मैं वो शुरू हो जाता है नाम ले लेके पहले मैं तेरे बाप को मारूंगा फिर मैं तेरे भाई को मारूंगा he keeps going अब वो जो मिस साहिबा है वो बड़ी अक्लमंद औरत है उसको पता है कि पीछे उसके भाई आ रहे हैं और वो जल्लाद किस्म के लोग हैं तो वो उसे कहती है और एक बड़ा खूबसूरत है कि जट्टा हो वो मतलब शी प्लीड्स टू हिम कि खुदा का वास्ता है कि तू बंदे का पुत्र बन जा तो इस वक्त नास हो तू चल पड़ तो उसको वो कहती है कि तुम तो वो बड़े उसे एहसास ये भी दिलाती है कि उसे ये भी पता होता है कि ये जो है his pride is hurt क्योंकि ये मुझे भगा के लेके आया तो अंदर से इसको ये बात दुख रही है कि he's such a brave man everybody knows about him तो वो कहती है कि उसे कहती है कि उसे एहसास दिलाती है कि ओ कानू पैना जींदियां विछड़ जान जना दे वीर ते पुत्र मोई नहीं भूलदे पावे होके मरण फकीर उसको फिर उसको कहती है कि जटा तेरे ते जे तू और उसको कहती है कि गल्लां करनियां सौखियां ते गल्लां करनियां सौखियां ते औखे करने पूरे कौल ते तेनू हाड़ा देंदियां रब दा जट्टा घोड़ी अगानू टोर वो दोबारा उसे एहसास दिलाती है कि तुम आगे जाओ और अपनी घोड़ी को आगे बढ़ाओ और उसको ये भी याद कराती है कि तूने मर जाना है तेरी माँ ने रोना है उसने तुम्हें भूल नहीं सकेगी और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम अपनी बहन को याद करो तुम्हारी बहन की मंगनी होने वाली है और वो तुम्हारी बहन रोएगी और वो ये भी कहती है कि तू चौधरी दाना बाद दा मेरे इश्क बनायो चोर कि मैं ये भी समझती हूँ कि मेरी वजह से तुम अपने आप को चोर महसूस कर रहे हो क्योंकि मेरे इश्क की वजह से तुम इसमें शामिल हुए हो तो अब जो वो है हमारा जो हीरो है मिर्जा वो उसे कहता है कि मैं तालिब नोशा पीर दा मेरी कट्टी ये दस्तगीर इसका मतलब ये है कि मैं नोशा पीर के उससे पैदा हुआ था दुआ से और मेरी एम्बिलिकल कोड जो थी वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने खुद आकर काटी थी तो हाउ कैन आई बी हर्ट कि मैं किस तरह मतलब ही वाज इन सो इट इज बेसिकली describes a character of a Punjabi mard who takes lot of odds does not get excited till he has all the enemies around him और वो इस प्राइड में रहता है कि मेरे पास खास कर्म है और मैं उस कर्म जो मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है उससे मैं आई विल ओवरकम ऑल द तो ये एक माइंड सेट है उसका और ऑफ कोर्स इतनी देर में वो खान शमशीर खान ताहिर खान खीवा ये सारे उसके भाई उसकी खान ताहिर जो था वो जो चद्दड़ राजपूत कबीला है उसके साथ उसका मतलब जिसके साथ उसका निकाह होना था साहिबा का वो आ जाते हैं और वो मिर्जा को मार देते हैं और उसमें बक्की जो है घोड़ी बहुत जख्मी होती है बक्की फिर वापस जाती है जाके फिर वो जब पहुंचती है वहां पर तो अल्लाह से फरियाद करती है कि मुझे जुबान दे दे और वो फिर उसको बताती है उनके खानदान वालों को तो उसके भाई और उसका सारा कबीला आते हैं खरलों के और बक्की वापस आते आते जब जहाँ पे उनकी लाशें पड़ी होती हैं वहां पहुंचती है और शी डाइज ऑल्सो तो वहीं पर दफन कर दिया जाता है उनको और उसके बाद की कहानी यूं है कि खरल और भट्टी दो कबीले जो थे इन्होंने जाकर बहुत सख्त हमला किया उन पे सयाल माही वालों पे सयाल वालों की बेटी थी ये
اور یہ ہیر کی رشتہ دار تھی اور انہوں نے سیالوں کی اینٹ سے اینٹ لگا دی اور تب سے ایک بڑا برا ٹرینڈ شروع ہوا کھرلوں میں, سیالوں میں اور بھٹیوں میں. they used to kill their women, وہ اپنی بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیا کہ کہیں وہ ایسا ہے. اور یہ قصہ ہے, یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور اس کا اور جو ہماری پاکستانی فوج ہے اس کا کریکٹر جو ہے یہ پنجابی جو مرزا صاحبہ کے کریکٹر سے بہت ملتا جلتا ہے. taking on odds and taking on challenges that they cannot afford, and Punjabi murd takes pride, does not listen to women's advice, and hence gets into trouble. So this is the story of Mirza Sahib. Very good, very well explained. Uncle Ikram, I had muted everyone during that, so everybody unmute yourself. So Uncle Ikram, you're still muted, and I think you're the only one left. Yeah, everybody else is unmuted. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مرزا صاحبہ کا جو یہ ہے قصہ ہے اور یہ جو شاعری ہے یہ پنجابی کی ماسٹر کے اندر داخل ہے. اور اتنی خوب. اچھا یہ سٹوری میں یہ کہ ایسی آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ کھاندا کان نہیں رجدا تے کلیاں نہیں رہندا نیل, میں کر لے سودے دلاں دے تے اکھاں نوں کر لیا وکیل. مطلب یہ کہ ایک جو ایکسپریشن ہے مرزا صاحبہ کی سٹوری کا کہ آپ کے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کے جو ردم ہے گانے کا یہ وہی ردم ہے جو 300-400 سال پہلے تھا. اور آج بھی جب اسٹوڈیو کلام میں آپ عارف لوہار کو سنتے ہیں اور وہ ردم ایسی ہے کہ جیسا گھوڑے پر کوئی جا رہا ہے, اور یہ ردم وہ ہے جو پرانا ردم ہے کیونکہ یہ جو کئی قبیلے تھے وہ بارانی زمینوں پر ایک دوسرے سے لڑتے تھے پانی کے اوپر, تو انہوں نے راتوں کو جاگنا ہوتا تھا. تو وہ ایک دوسرے کو راتوں کو جاگنے کے لیے ایسی چیزیں سناتے تھے تاکہ ایک تو حوصلے بلند رہیں اور دشمن سے اچھا مقابلہ کیا جا سکے. تو جو پنجابی مزاج ہے کہ ہم جو بندہ ڈیفائنس دکھاتا ہے اس کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں, اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ عمران خان ہو اور وہ جو ہے جا کے وہ دھرنا کرے, یا نواز شریف ہو جو جلوس نکالے, یا ذوالفقار علی بھٹو ہو جو ایوب خان کو چیلنج کرے. پنجاب کی ایک کریکٹرسٹکس ہے کہ وہ جو لوگ ڈیفائنس دکھاتے ہیں ان کو وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ they actually like to stand against odds where they might be defeated and they can give their lives for what they believe in. Very good, both अच्छा. Great effort. Congratulations. Good listening. Very knowledgeable. आप जाके आप अनम्यूट करें, राइट लेफ्ट पे कहीं होगा आपका. یہ نیچے ہوتا ہے, نیچے ہے کہ وہ سائن بنا ہوا ہے اس کا مائک کا اس کو آپ کلک کریں. The only one who has everybody is unmuted except for Uncle Ikram, so you can all I can hear all. He did it. Yeah, so everybody's good. Naveed, I was listening. You said I have muted, but I was listening all the time. Yeah, I muted your ability to speak. So by muting the audience, then that way the speaker can. I see. تو آپ لوگوں سے ہے کہ آپ عارف لوہار کی سنیں. اب مرزا صاحبہ وہ سین ذہن میں لے کر آئیں اور پھر دیکھیں گے آپ کتنا انجوائے کریں گے کہ ہوا کیا تھا وہاں پر, what happened. Very good. فردوس بھاگ گئی تھی اور پھر وہ فردوس پھر وہاں سے بھاگ نہیں سکی اور پھر وہ مر گئی تھی. The 10-second summary. اس میں ایک مزے کی بات ہے کہ چاہے وہ قصہ ہیر رانجھا ہو یا قصہ مرزا صاحبہ ہو یا قصہ سسی پونو ہو, تو جو پنجابی عورت ہے اس کے بڑے مزے کا کریکٹر ہے کہ شی از اے ویری ٹف لیڈی. شی انگیجز ود آل دی آرگومنٹس آف سنت اینڈ قرآن with the oppressors and tries to give wisdom to the man. کہ تم, اس میں جو سب سے مزیدار ڈائلاگ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کبھی, وہ ہے ہیر کا قاضی کے ساتھ جو ڈائلاگ ہے جس میں ہیر از این ایکسپرٹ on Islamic wedding law, which he actually puts him to on a very defensive position. کہ میں, اور اس کا مطلب ہے کہ میں بلا دیتا ہوں, عورتیں تھیں وہ بڑی پڑھی لکھی ہوتی تھیں and they knew their مذہب well, their deen. MashaAllah. Very good. جو وارث شاہ کی ہیر ہے جس میں اس کے جو پیسیج نمبر 194 یا 196 ہے, اس میں ہیر کی جو ہے نا مکالمے وہ اپنے
اس کے ساتھ ہو رہے ہیں, جب اس کا نکاح کھیڑوں سے ہو رہا ہے نا, تو وہ جو ہیر کا وہ پنجابی کا وہ پیسج ہے 6 لائنوں کا, وہ ایکچولی اس سچ مطلب ہے کہ امیزنگ لینگویج ان دیئر. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو یو کین اسپینڈ آلموسٹ ہاف این آور ٹو ایکسپلین دیٹ. تو اگلی دفعہ کبھی موقع ملا تو آپ کو جو ہے نا میاں محمد بخش ان کی شاعری پہ بات کریں گے, خاص کر سیف الملوک اور قصہ یوسف زلیخا. فیضان تو بتایا تھا نا وہ ملنگی شاعر ہے جو پنجابی کا, جی جی نہیں وہ سنگر جو کہتا اللہ میاں تو تھلے آ, اس کا اسپیلنگ نام کیا آتا ہے ملنگی؟ ہاں اس کا نام ہے اختر, میں ابھی نکال دیتا ہوں آپ کو. فقیر اختر حسین. فقیر اختر حسین. فقیر اختر حسین. اچھا بھائی جان یاد ہے فقیر اختر حسین. یہ تو مجھے سینڈ کر دے. اچھا باجی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, میں آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں. ہاں ٹیکسٹ کر دے. بھائی تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو مائی پریزنٹیشن. ویری گڈ. Very nice. You are welcome.